السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ لیکچرر کی نیو جو ہے نا وہ سیٹیں پی پی ایس سی کو موصول ہو چکی ہیں۔ یہ کافی عرصہ پہلے بھی ایک بار موصول ہوئی تھیں اور اپ کمنگ جابز میں بھی آئی تھیں، لیکن اس وقت ان پر عمل درآمد نہیں ہو چکا تھا۔ اب پنجاب کیبنٹ نے یہ سیٹس جو ہے نا ساری منظور کر لی ہیں۔ تفصیل آپ کے سامنے ہے، میل فیمیل کی جتنی سیٹیں ہیں ان کو چیک کرنا ہے۔ تو لیکچررز کے علاوہ باقی ایجوکیٹرز کی بھی 33,000 سیٹوں کی پنجاب کیبنٹ نے جو ہے نا وہ اپروول دے دی ہے۔ ان کا ایڈ تقریباً نیکسٹ منتھ آ جائے گا۔ تو آپ سب لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں، کیونکہ ابھی سے تیاری آپ اگر جاری رکھیں گے تو تب جا کے ہی پی پی ایس سی کا ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت تک ہم بک کو اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک ایڈ نہ آئے، جبکہ این ٹی ایس تو اس طرح کا پاس ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح جو ہے نا پی پی ایس سی کا ٹیسٹ پاس کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کم از کم 1 سال کی تیاری ہونا ضروری ہے۔ ایجوکیٹرز کی تیاری کے لیے آپ لوگ ابھی سے تیسری چوتھی کی بکس پڑھنا شروع کر دیں، خصوصاً تیسری اور چوتھی کی مطالعہ پاکستان اور جو ہسٹری اور جو جی کے ہے وہاں سے پڑھنا سٹارٹ کریں، اور اسلامیات اور مطالعہ پاکستان 10ویں کلاس تک آپ پڑھیں، سب کو گو تھرو کریں۔ اس کے بعد سائنس جو ہے نا وہ بھی پڑھیں، سائنس بھی 4th 5th سے سٹارٹ کریں، اور 10th تک بیالوجی کیمسٹری اور فزکس بھی ساتھ جو ہے نا ان کو ایک بار گو تھرو کر لیں۔ تو اس طرح جو ہے نا ایجوکیٹرز کی تیاری بہتر ہوگی۔ تو جہاں تک بات ہے لیکچرر کی، تو لیکچرر کی تیاری کے لیے آپ کو ابھی سے جو ہے نا کوئی اچھی سی بک لے لینی چاہیے، جو کہ فیمس آتھر ہو ہر سبجیکٹ کا، عربک ہو، بیالوجی ہو، باٹنی ہو۔ پہلے تو ان سب کا جو ہے نا آپ اپنے ماسٹر کا کورس ریوائز کریں، جو آپ کے ایم اے میں جو بکس آپ نے پڑھی ہیں ان کو ریوائز کریں۔ اس کے بعد یہ سبجیکٹ جو ہے نا یہ اکثر بی ایس سی میں اور بی اے میں آتے ہیں، تو اس میں بھی آپ اس کو بی اے والے کورس جو ہے نا بی اے اور ایف اے میں بھی یہ کورس پڑھائے جاتے ہیں، ان کو بھی آپ ریوائز کریں اور ان کی تھیوری پڑھیں، کیونکہ جسٹ آبجیکٹو پڑھنے سے آپ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے۔ آبجیکٹو پڑھنے سے مسئلہ آج کل یہ آ رہا ہے، جو بندہ صرف آبجیکٹو پڑھتا ہے تو چوتھا آپشن پی پی ایس سی دے رہی ہے نان آف دیز۔ آبجیکٹو پڑھنے سے وہ نان آف دیز والا جو کنسیپٹ ہے وہ کنفیوز کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ جو ہے نا 1 2 3 4 نمبروں سے جو ہے نا فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ آبجیکٹو پڑھنے سے تو کنسیپٹ کلیئر ہوتا نہیں۔ کنسیپٹ آپ نان آف دیز کو اس وقت تک سالو نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ہے نا مطلوبہ سبجیکٹ میں کی تھیوری نہ پڑھی ہو۔ تو نن آف دیز اور آل آف دیز کو ٹیکل کرنے کے لیے تھیوری پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ سب سے یہ التماس ہے کہ لیکچرر کی تیاری کے لیے آپ ابھی ایم اے کی اپنی ماسٹر کی بکس، اگر کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے تو ایم فل کی بکس بھی وہ اسٹڈی کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ماسٹر کی ہر سبجیکٹ کو الگ الگ سے جو ہے نا وہ ٹائم دے، تب جا کے یہ پی پی ایس سی کا لیکچرر کا ٹیسٹ پاس ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کا تھیوری پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو انٹرویو کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے تھیوری پراپر پڑھی ہوئی ہو تو پھر انٹرویو پاس کرنا بھی وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تھیوری پڑھی ہوئی ہو تو انٹرویو کی تیاری پھر بہت کم کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح تھیوری پڑھنے کا ایک اور فائدہ بھی آپ کو ملے گا، وہ فائدہ ملے گا آپ کو انٹرویو میں ملے گا۔ تو تیاری اب جاری رکھیں، ابھی سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ ایجوکیٹر کے لیے تیسری چوتھی سے لے کر 10th تک بکس کو ریوائز کر لیں،
لیکچرر کے لیے کوئی اچھی سی آبجیکٹو بکس بھی پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ آبجیکٹو نہ پڑھیں، آبجیکٹو بکس بھی اچھے آتھرس کی لے لیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی کریں، جبکہ اپنے ماسٹر کا کورس بھی جو ہے نا وہ ان کو گو تھرو کریں۔ تو یہ اب وہ لیکچرر فیمیل کی جو ہے نا وہ سیٹس کی ڈسٹریبیوشن تھی، اب یہ ہے لیکچرر میل کی جو ہے نا سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے، ان کو چیک کر لیں۔ میل کی سیٹس کچھ کم ہیں، جبکہ فیمیل کی تو بہت زیادہ سیٹس ہیں، 2600+ جو ہے نا وہ فیمیل کی جو ہے نا وہ کنسیل ہے، میل کی 700 کچھ ہیں۔ تو جب سیٹس کم ہوتی ہیں تو مقابلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جب مقابلہ بھی زیادہ ہو تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا بندے کو تیاری بھی زیادہ ہی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، اور ابھی سے تیاری شروع کریں گے تو تب جا کے ہی PPSC کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ پاس ہوگا۔ باقی جو بات ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا سیٹس جو ہے نا یہ بغیر پینشن کی آئیں گی، اس میں جو ہے نا پینشن نہیں ملے گی، حکومت جو ہے نا وہ پینشن وغیرہ ختم کر رہی ہے۔ بھئی یہ باتیں جو ہے نا ابھی کنفرم نہیں ہے، اور پینشن ختم نہیں ہو سکتی، اگر ختم ہوگی بھی صحیح تو یکمشت جو ہے نا وہ رقم گورنمنٹ امپلائز کو مل جاتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں پہلے MCB بینک جو تھا یہ گورنمنٹ کے انڈر تھا، لیکن اب اس کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے، تو جب وہ اس کا کوئی امپلائی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا یکمشت جو ہے نا وہ رقم اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے نا قابل وقت ہے کہ یہ پینشن جو ہے نا ختم ہو جائے گی، گورنمنٹ پینشن ختم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ امپلائیز کو جو ہے نا پینشن نہیں ملے گی۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جو بندہ PPSC کے تھرو بھرتی ہوتا ہے وہ ایک تو پرماننٹ، پہلے تو ڈائریکٹ جو ہے نا پرماننٹ ہی کرتے ہیں PPSC والے، اچھا اگر پرماننٹ نہ بھی کریں تو وہ جو ہے نا PPSC کے تھرو چکے ہوئے تو ان کو پرماننٹ کرنا پھر لازمی ہو جاتا ہے۔ ہاں، پچھلا SSC اور AEO کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ اس وجہ سے مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ 16 سکیل میں بذریعہ NTS پاس ہوئے ہیں، تو ان کو یہ مسئلہ پیش رہا، اب گورنمنٹ اگر 1 سے 15 سکیل تک بھرتی کرتی ہے کسی اور ادارے کے تھرو تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ادھر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے نا اور جو بھی ہر صوبے کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان کو خود پرووائڈ کر سکتی ہے، لیکن 16 سے اوپر جو ہے نا وہ جو نیو ایکٹ اور رول جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے مطابق 16 سے اوپر جو امپلائی ہوگا وہ PPSC کے تھرو جو ہے نا بھرتی ہونا لازمی ہے۔ PPSC کے تھرو اگر وہ بھرتی نہیں ہوگا تو وہ پھر اس کے پرماننٹ کے مسائل جس طرح پہلے AEOs کے اور SSC کے چل رہے ہیں تو اس وجہ سے مسائل بنے ہیں، ان کو بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ دوبارہ جی آپ PPSC کا ٹیسٹ یا انٹرویو دیں تو پھر جا کے آپ کو پرماننٹ کیا جائے گا۔ تو آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، یہ کہنا قابل وقت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ پینشن ختم کر رہی ہے، جو صرف کنٹریکٹ پہ بھرتی کرے گی۔ یہ سب اس وقت پتہ چلے گا جب PPSC کا ایڈ آئے گا اور اس میں ایجوکیٹرز کی پالیسی وغیرہ آئے گی، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس وقت پتہ چل جائیں گی کہ کیا پالیسی ہے اور مارکس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، میٹرک کے کتنے مارکس گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس میں کاؤنٹ کرتی ہے، FAB اور کتنے کاؤنٹ جو ہے نا گورنمنٹ کرتی ہے۔ تو آپ لوگ اپنی ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو ہے نا وہ اپنی تیاری جاری و ساری رکھیں۔ تو تیاری کرنے سے، محنت کرنے سے ہی جو ہے نا انسان کامیابی پاتا ہے، یہ نہ دیکھتے رہیں کہ ایڈ آئے گا اور ہم اس کی بیٹھ کے جو ہے نا تیاری کریں گے۔ آپ تیاری اپنی ابھی سے جاری رکھیں، انشاءاللہ جب ایڈ آئے تو آپ کی تیاری فل بٹا فل ہو اور آپ نے جسٹ گو تھرو کرنا ہو۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ کامیاب و کامران، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرانی کہے۔
میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ساری معلومات مل